رب زدني علما ان الله عليم على كل شيء قدير. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ علي مظهر العجائب تجده أن الله في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله جل جلاله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولایتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله. صلوات سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسلام اللہ کو دین اسلام بڑا پسند ہے. اگر آپ توجہ کریں تو 10-12 منٹ کی پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کو دین اسلام بہت پسند ہے. اس کائنات میں جو بھی چیز بنی ہے وہ کسی نہ کسی شے سے مل کر بنی. بے شک بے شک. کسی نہ کسی شے کی مجموعے کے بعد وہ چیز منظر عام پر آئی. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے میز ہے. یہ میز ڈائریکٹ میز نہیں بنا. یہ میز پہلے درخت کی شکل میں تھا. پھر کاریگر نے اپنی کاراگری دکھائی, اس کو اس طرح سے بنایا کہ وہ میز بن گیا. کتنی بڑی ہے وہ عظیم ہستی کہ جس نے خرابہ انسان ایک ہی سانچے سے بنا کے یوں گزارے, نہ کسی ایک کی دوسرے سے شکل ملتی ہے, نہ ایک کی دوسرے سے عقل ملتی ہے. کیا بات کیا بات. کوئی بھی چیز ہے, یہ امام بارگاہ ہے, چار دیواری ہے, یہ ڈائریکٹ نہیں بنی, براہ راست نہیں بنی. کسی نہ کسی چیز کے مجموعے کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے دین اسلام بڑا پسند ہے. دین اسلام کن چیزوں سے مل کر بنا؟ دین اسلام کن چیزوں سے مل کر بنا؟ دو چیزیں ملیں تو دین اسلام بنتا ہے. پہلی چیز ہے شریعت, دوسری چیز ہے عشق. یہ دو چیزیں ملیں تو پھر اسلام بنتا ہے. شریعت بھی قرآن میں ہے, عشق بھی قرآن میں ہے. لیکن جس چیز سے شریعت منع کرتی ہے یہ بھی قرآن میں ہے. اسی چیز کی اجازت عشق دیتا ہے, یہ بھی قرآن میں ہے. میں مثال دے دوں, شریعت کیا ہے اور عشق کیا ہے. شریعت مانگنے کا نام ہے, عشق دینے کا نام ہے. شریعت آسان ہے, عشق مشکل ہے. 73 فرقہ اللہ سے بامطابق شریعت مانگتا ہے, ہمیں رزق دے, ہمیں اولاد دے, ہمیں شفا دے. شریعت والے مانگتے ہیں, عشق والے کربلا کے میدان میں بازو کھڑی کر کے کہتے ہیں کوئی اور ہے تو بتا. آپ کی توجہ ہوگی, میں نے مجلس شروع کیا کرنا مجھے 10-12 منٹ ہی. عشق اور شریعت میں فرق ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری نہ چلا. یہ شریعت کہتی ہے, یہ شریعت کا حکم ہے.
یہی بات اگر عشق والے چیپٹر سے پوچھی جائے تو وہ کہتا ہے کر دے، عشق میں ہر چیز جائز ہے۔ کیا کہنا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی۔ آؤ فیصلہ کرو پڑھے لکھے لوگوں، پنچایتیوں، گاؤں کے سیاسی لوگوں، شریعت منع نہیں کرتی کہ جوان بیٹے پر چھری نہیں چلانی، لیکن عشق اجازت دے رہا ہے۔ چھری چلانے والا بھی نبی، جس پر چلتی ہے وہ بھی نبی۔ اب اگر فتویٰ ہے تو جناب ابراہیم پہ، جناب اسماعیل پہ۔ آپ رحمان سے کہیں میں اپنی انگلی کاٹ لوں، سیانے بندے کہیں گے اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کو ضائع نہیں کرتے، رحمان ناراض ہوگا۔ شریعت تمہیں اپنی انگلی نہیں کاٹنے دیتی، عشق بیٹے کو ذبح کرنے پہ مجبور کر دیتی۔ یہ کل 7 محرم ہے، آپ کا ماتم ہوگا باہر، لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ آپ پر ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے بھی یہ باتیں سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو وہ غلط باتوں کا رواج ویسے ہی چلا گیا، 2 × 2 4 والی باتیں ہیں۔ آپ پر ماتم ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، امام بارگاہ ہے، فیصلہ کر دیتے ہیں، جو ہر گھر میں آگ جلتی ہے، کیا کبھی جتنے بھی یہ مومنین حضرات بیٹھے ہیں، کیا کبھی انہوں نے گھر میں جلی ہوئی آگ پر پاؤں رکھا ہے؟ نہیں رکھا۔ شریعت منع کر رہی ہے، خبردار پاؤں جل جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جب آگ پر ماتم امام حسین کا ہوگا پھر کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ شریعت منع کرتی ہے، عشق اجازت دے رہا ہے۔ یہ زنجیر کا ماتم کیا ہے؟ یہ زنجیر کا ماتم بھی یہی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک سرنج ٹیکا کسی کو لگ جائے تو وہ آپ دوسرے مریض پر استعمال نہیں کر سکتے، بیماری پیدا ہوگی، اس کے جراثیم اندر چلے جائیں گے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ شریعت، ڈاکٹری، لیب، لیبارٹری، ایک سرنج بریک سی چھوٹی سی دوسرے مریض کو نہیں لگاتے، موت کا خطرہ ہے۔ 10 محرم کو مومنین کے پاس جب وہی سائنسدان آتے ہیں تو ایک مومن ایک زنجیر چلا کر دوسرے مومن کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، تیسرا چوتھے کو دیتا ہے۔ اس وقت کوئی بیماری نہیں، سائنسدان پریشان ہو گیا، اس نے کہا ہم ایک بریک سوئی نہیں لگنے دیتے، یہ ایک زنجیر 5 ماتمی چلا رہے ہیں، ان کے بلڈ ٹیسٹ کرو۔ جب ان کے بلڈ ٹیسٹ چیک کیے گئے تو انہوں نے کہا ان حسینیوں کا ایک ہی گروپ ہے۔ ماتم مسئلہ شریعت نہیں ہے، ماتم مسئلہ عشق ہے۔ اگر لوگ، ہم وکیل لوگ ہیں، اگر کسی کا کیس خراب کرنا ہو تو ہم تھانے میں ہی FIR لے دے کے آگے پیچھے کروا لیتے ہیں، کوئی offense کوئی جرم کام کروا لیتے ہیں تاکہ اس کا ہائی کورٹ بھی چلا جائے تو کچھ نہ بنے۔ بیسیکلی لوگوں کو، بچوں کو ماتم کی FIR ہی غلط بتائی گئی۔ ماتم مسئلہ شریعت ہے ہی نہیں، ماتم مسئلہ عشق ہے۔ شریعت پہلی کلاس کا نام ہے، عشق 16ویں کلاس کا نام ہے۔ جو بندے ماتم کرتے ہیں ان سے کوئی کہتا نہیں کہ تم ماتم کرو، وہ عشق میں ماتم کرتے ہیں۔ بے شک۔ کیا کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ عام دنوں میں آپ کسی بندے سے کہیں میں تمہیں 1000 روپے دیتا ہوں، سر میں چھری مار؟ نہیں مارے گا۔ زنجیر چلا نہیں چلائے گا۔ لیکن جب امام حسین کے ماتم کی باری آتی ہے پھر وہ منتیں کر رہا ہوتا کہ ایک دفعہ مجھے ایک ہاتھ چلانے دے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ مسئلہ عشق ہے۔
جب آپ عشق کی تلاش میں ہو تو پھر شریعت کی باتیں نہیں کرتے. شریعت اور ہے، عشق اور ہے. ایک جملہ کہوں اگر آپ ساروں کی توجہ ہو گئی. بسم اللہ بسم اللہ. شریعت میں نماز پڑھی جاتی ہے، عشق میں قائم کی جاتی ہے. آپ نے سننا ہے تو میں نے پڑھنا وقت میں مسائل پڑھنے کے لیے. شریعت میں نماز پڑھی جاتی ہے، عشق میں قائم کی جاتی ہے. اگلا جملہ سنو، شریعت میں نماز کی قضا ہے، عشق میں نہیں ہے. جو قائم ہو گئی پھر اس کی قضا نہیں ہوتی. صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ نہیں پڑھ سکے، ظہر کے ساتھ پڑھ لیں، شریعت والی نماز ہے. لیکن عشق والی نماز قضا نہیں ہوتی. شریعت کی ٹوٹ جاتی ہے، عشق کی نہیں ٹوٹتی. اسی لیے جناب سلیمان سے جناب ابو ذر نے کہا تھا، سلیمان تو مسجد میں نہیں آتا، تو نماز نہیں پڑھتا. آخری جملہ فضل کا پڑھ رہا ہوں، تو مسجد میں نہیں آتا، تو نماز نہیں پڑھتا. محمد نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے نہیں آتا، علی نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے نہیں آتا. سلیمان تو در بطول میں سجدے کرتا رہتا ہے. سلیمان نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا بتا تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے. جب تک علی سامنے سے ظاہر ہوئے، سلیمان نے سجدہ کیا، پھر حسن آئے، سلیمان نے سجدہ کیا، پھر حسین آئے، سلیمان نے سجدہ کیا. سلیمان کہہ رہا ہے اصل نماز، حقیقت نماز، روح نماز یہ علی ہے. نماز کا بہت مقام ہے، لیکن بیکار ہے وہ نماز جس میں ولایت علی کی گواہی نہیں. بے شک بے شک. نماز بچائی ہے میرے مولا امام حسین نے، پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھا کرو. میں ہزاروں نمازی تمہیں جہنم میں دکھا سکتا ہوں، تو مجھے ایک آدمی دوزخ میں دکھا. میں ہزاروں نمازی تمہیں جہنم میں دکھا سکتا ہوں، تو مجھے ایک آدمی دوزخ میں دکھا. جناب حور کو عزت نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، حسین کی محبت کی وجہ سے ملی. ساری زندگی جناب حور یزید کے ساتھ رہا. میں نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ جب جناب حور 10 مرد کی صبح آیا امام حسین سے معافی مانگنے، امام نے معافی دی، بھائی بنایا، گلے لگایا. امام کہتے حور پہلے نماز پڑھ پھر شہادت کے لیے میدان میں جانا. کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ جناب حور نے نماز پڑھی ہو. امام نے فرمایا جا حور میدان میں، اس لیے کہ دین اسلام میں حسین ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ میرے میں تبار نہیں ہے تو میں شعر پڑھ دیتا ہوں. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، زنداد نداد در در دست یزید حتیٰ کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ کس کا شعر ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. وہ بیت نجف جا کے کہتے ہیں یا علی میں حسین کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے طاقت دے. توجہ ہے؟ میں جملہ پڑھ لوں بتا رہا. مجھے طاقت دے کہ میں امام حسین کی شان دیکھ سکوں. مولا علی نے عزت دیا، کربلا پہنچے، حرم امام حسین میں پہنچے. اب جس کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے، جس کو جتنا نظر آتا ہے وہ اتنی بات کرے گا. مجھے اس دیوار سے باہر نظر نہیں آ رہا، میری اتنی اوقات ہے. فقیر درویش ولی کتب غور سمدار قلندر زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں، آسمان کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. ہر میں امام حسین میں بیٹھ کے خواجہ معین الدین چشتی نے جب زمین میں دیکھا تو آواز آئی شاہ ہست حسین. دین کا شاہ حسین ہے، شاہ ہست حسین. اس کا اگر آپ لفظی مطلب کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ بھی آئے گی، مطلب بھی آئے گی. شاہ ہست حسین کیا مطلب؟ شاہ ہست حسین، حسین دین ہے. تین لفظ ہے، شاہ ہست حسین، حسین دین ہے. اب پتہ نہیں آپ کیا سنتے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں.
حسین دین ہے، انبیاء دیندار ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو دین پر عمل کریں، حسین وہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ معین الدین چشتی میری سرکار فرما رہے شاہ حسن حسین، دین پناہ حسن حسین، جس نے دین کو پناہ دی وہ کون ہے؟ حسین۔ سردار ناداب دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، حقہ پہ بنا لا الہ، حسن حسین، لا الہ کو بچانے والا حسین ہے۔ میں آخری شعر پڑھوں، یہ شعر میں نے پہلے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ شعر آپ نے سنا بھی نہیں ہے۔ اگر پڑھوں یہ شعر اسی کے ساتھ ہے لیکن پڑھا نہیں گیا۔ ندائے روحی، یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اور انہی 4 لائنوں کے ساتھ آغا صاحب فرمایا، ندائے روحی روح حسن حسین۔ جناب آدم میں جو روح پھونکی گئی تھی، خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں وہ جو روح پھونکی گئی تھی، ندائے روحی روح حسن حسین، وہ جو آدم میں روح پھونکی گئی تھی وہ روح حسین کی روح تھی۔ ندائے روحی روح حسن حسین، اسم اللہ ذات حسن حسین۔ صلوات پڑھے بابا کے۔ اس عشق کو نبھانے کے لیے امام حسین کربلا گئے۔ 6 ماہ سے لے کر 90 سال تک کے ہر بچے جوان بوڑھے کی قربانی دی امام حسین۔ کسی طرح توحید بچ جائے، کسی طرح نماز بچ جائے۔ آج جناب علی اصغر علیہ السلام کا جھولا برآمد ہوگا۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کا لقب ہے باب الحوائج۔ ایک لفظ ہے باب حاجت۔ باب حاجت کہتے ہیں حاجت پوری ہونے کا ایک توجہ ہے۔ باب حاجت کا مطلب ہے ایک دروازہ جہاں سے حاجت پوری ہو۔ باب حاجت کی جمع ہے باب الحوائج، جہاں عرش والوں اور فرش والوں کی حاجتیں پوری ہوں اسے باب الحوائج کہتے ہیں۔ میرے مولا علی اصغر باب الحوائج ہے۔ جناب مولا علی اصغر علیہ السلام جب 28 رجب کو چلے تھے، اس وقت کچھ دن کے تھے۔ جب کربلا پہنچے تو 6 ماہ جناب علی اصغر علیہ السلام اپنے خیمے میں موجود تھے۔ 10 محرم کا دن ہے۔ 2 جملے پڑھتا ہوں میں شہادت کے، اگر آپ اپنا ذہن کربلا لے جائیں۔ 10 محرم کا دن اپنے ذہن میں رکھیں، شہادت مولا علی اصغر امام حسین کا دین اپنے ذہن میں رکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کلیر کر لیں۔ آخر پہ 2 شہید بچے جناب اصغر، آخر پہ جب سارے امام حسین کے مارے گئے نا، اکیلے رہ گئے حسین، تو امام حسین نے میدان کربلا میں استغاثہ دیا، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو مجھے حسین کی مدد کرے۔ یہ استغاثہ عرشی مخلوق نے بھی سنا، فرشی مخلوق نے بھی سنا، لیکن جس طرح جھولے میں اصغر نے سنا ہے نا، تڑپ کے اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیتا ہے۔ بی بی فضا کہتی ہے امام حسین کو کسی طرح بلایا جائے۔ امام حسین کو جب بی بی فضا نے بلایا، امام حسین واپس خیمے آئے، آگے کہتے ہیں اماں کیوں بلایا ہے؟ بی بی فضا رو کے کہتی ہے مر جائے ماں، میں نے نہیں بلایا، اصغر کی ماں نے بلایا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا خیمے میں آئے امام حسین، آواز دے کے کہتے ہیں رباب کیوں بلایا ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میں نے نہیں بلایا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر کو چین نہیں آ رہا، اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا لیتا ہے۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا
پتہ نہیں کیا بات کی. آواز دے کے کہتے ہیں اصغر کی ماں جی مولا اصغر کو تیار کر, اصغر کو میں پانی پلا کے لاتا ہوں. اداداروں اصغر نے پانی پینے کی تیاری کی. ماں نے جناب میری اصغر کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد مولا امام حسین خیمے میں آئے. جناب میری اصغر کو اٹھایا, چلنے لگے. بی بی رباب نے کہا مولا میں ماں ہوں, آپ امام ہیں, میرا صبر اپنے صبر کے ساتھ نہ تولیں. ماں کا صبر اور ہے, امام کا صبر اور ہے. یہ جھولیوں والے ماؤں کو بڑے پسند ہے. ماؤں کو جھولیوں والے بیٹوں کے علاوہ نیند نہیں آتی. حسین فرماتے ہیں اگر تجھے رباب پیارا ہے تو پریشان نہ ہو. کیا ہوا جو میرا قبر مارا گیا, کیا ہوا جو میرا عباس مارا گیا, میں حسین غریب نہیں ہوگا. تجھے اصغر پیارا ہے, میں قاصد دیتا ہوں, گھوڑا دیتا ہوں, محمد دیتا ہوں. اصغر کو واپس لے جا. ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ایسے لاکھ اصغر ہو, حسین میں تیری ڈیوٹی پہ قربان کر دو. میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی اصغر کو یوں نہ اٹھا, اصغر کو یوں اٹھا. جب تک آپ میدان میں جاتے رہیں گے آپ کی پشت ہوگی خیمے کی طرف, اصغر کا منہ ہوگا میری طرف. میں ماں اصغر کو دیکھتی رہوں گی. سبحان اللہ, اللہ میرے مولا ان روتی آنکھوں پہ اپنا کرم جاری کر. برادران مظلوم کربلا مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب اصغر کو اٹھایا, میدان کی طرف چلے. میدان کا ایک منظر پڑنا ہے. میدان میں جو لانتی عمر بن سعد کے لوگ تھے انہوں نے یوں دیکھا. جملہ میں بڑا بھی پڑھنے لگا ہوں, سب پڑھنے لگا ہوں, ہو سکے تو ہائے کر لینا. یوں خیام حسینی کی طرف دیکھ کے لانتی کہتا ہے مولا نے جو جناب اصغر کو اٹھایا ہوا تھا, یہ لانتی دیکھ کے کہتے ہیں لگتا ہے حسین قرآن اٹھا کے لے آ رہا ہے. اب لگتا ہے حسین قرآن اٹھا کے لے آ رہا ہے. دوسرے لانتی نے پوچھا حسین قرآن کیوں لا رہا ہے؟ اس نے کہا اس کے جو سارے مارے گئے ہو سکتا ہے قرآن کا میلہ کرے, قرآن کا واسطہ دے کے کہے مجھے معاف کرو, میری بہنوں کو واپس وطن بھیجو. تیسرا لانتی کہتا ہے خبردار اس کی کوئی نہیں مانگنی, یہ لاکھ قرآن اٹھائے اور یہ ایسے ہی واپس جائے جیسے اس کی ماں زہرا واپس گئی تھی. امام حسین میدان میں آئے. اللہ اکبر, ہاتھوں میں میرے مولا اصغر ہے. امام فرماتے ہیں تمہاری جنگ ہے میرے ساتھ. 9 لاکھ سے خطبہ ارشاد فرمایا امام حسین نے. امام فرماتے ہیں مجھے پانی نہیں دیتے نہ دو, کہ میرے ہاتھ میں 6 ماہ کا بچہ ہے. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کو ایک گھونٹ پانی پلاؤ تو تمہارا کیا جاتا ہے. 9 لاکھ میں بغاوت شروع ہوئی. 9 لاکھ نے کہا حسین ٹھیک کہہ رہا ہے, جنگ ہے تو حسین سے, جنگ ہوتی بھی جوانوں کے ساتھ ہے, بچوں کا کیا قصور ہے, عورتوں کا کیا قصور ہے. بغاوت شروع ہوئی. ابن سعد لانتی کہتا ہے اگر اس بچے نے پانی پی لیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. خربلا کو بلاؤ. خربلا عرب کا بہت بڑا تیر انداز تھا. خربلا تیر مارتا تھا, نشانہ فٹ لگتا تھا, مس نہیں کرتا تھا. خربلا کو بلایا. امام حسین نے فرمایا ابن سعد یہ بچہ ہے میرا, اگر ایک گھونٹ پانی دے تو میں اسے پانی پلا کے چھوڑاؤں. آواز دے کے کہتے ہیں جملہ اس نے بڑا سخت کہا ہے, پیاس خود لگی ہے. حسین پانی تو خود پینا چاہتا ہے, نام اس بچے کا لگاتا ہے, حسین پانی نہیں دیں گے. ایک لانتی کہتا نہیں ہم لوگ کو پانی دیتے ہیں اگر بچہ خود مانگے. امام حسین نے علی اصغر کو سامنے کیا. آواز دے کے کہتے ہیں اصغر تیرا امتحان ہے, اصغر پانی مانگ تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے. کل کو یہ نہ کہیں کہ اصغر نے کون سا پانی مانگا تھا. عزادارو امام حسین کے ہاتھوں پہ اصغر نے رونا شروع کیا. جناب مولا امام حسین فرماتے ہیں اصغر پانی مانگ, روتا کیوں ہے؟ آواز دے کے کہتا بابا تو امام ہو کے حکم دیتا ہے تو پانی مانگتا ہوں. میں علی اصغر ہوں, میں چھوٹا ضرور ہوں, بابا میرا دل نہیں کرتا, میں قبر
لباب کو جہیز میں نا بی بی کے باپ نے جہیز میں تیر اور کمان جہیز میں دیا تھا. وہ تیر کمان بی بی لباب کے پاس تھا. اللہ جانے تم کیا سن کے روتے ہو. ادھر سے ہرقل نے تیر باندھا, ادھر سے بی بی لباب نے اپنا صندوق کھولا, اپنا تیر کمان کھولا. بی بی فضہ نے کہا بی بی عالیہ سے, بی بی زینب